اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ بند ہیں، اور اپنے اس کہنے سے یہ محبت سے دور کر دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو حق تعالی شان اس کو فروغ کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی بعض خباثتوں کو بیان کیا ہے، پہلے سے بھی ان کی خباثتوں اور ان کی شرارتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی بدبختی اور خباثت کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی تو ان لوگوں نے تو قبول نہیں کیا۔ قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کے رزق کے اندر تنگی فرما دی، رزق کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ کھیتی باڑی ان کا مشغلہ تھا، کھیتی باڑی میں فصل کم ہونے لگی، تو ان میں سے بعض کمبختوں نے یہ کہا، سب نے نہیں کہا، بعض کمبختوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا رزق کم کر دیا، روک دیا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ سب یہودیوں نے تو نہیں کہا تھا، پھر ساری یہودی قوم کو اللہ نے اس کے اندر کیوں بیان کیا؟ تو اس کا مفسرین نے جواب دیا ہے، کہنے والے تو دو ہی تھے، ان کا نام بھی بیان کیا گیا، لیکن سب لوگ اس پر راضی تھے۔ اس کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کہنے پر وہ لوگ راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو بھی شریک کر دیا۔ تو دیکھیں یہ کتنی جرأت اور کتنی جسارت کی بات ہے، اور قرآن کے اندر بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شرارت کو بیان کیا ہے کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گئے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، دولت کی، مال کی۔ تو اس کا مطلب یہ ونعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا، ہم مالدار ہیں اس لیے ہم سے مانگا جا رہا۔ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی جسارت اور ان کی ہمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی بند ہو گیا۔ بند ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے اللہ تعالیٰ خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو روک نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال دیکھیے، جب سے دنیا بنی ہے، ہزاروں سال پہلے دنیا بنی، جب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ، جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہی عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر جب تک دنیا قائم ہے، جب سے دنیا بنی ہے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، ہر قسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ دیکھیے پہلے جو ہے رزق کم ہوتا تھا، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، کمانے والے کم ہوتے تھے، اس کے اندر برکت ہوتی تھی، لیکن دیکھیے آبادی بڑھ گئی، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیداوار کے ذرائع بھی زیادہ کر دیے۔
پہلے سالوں میں ایک مرتبہ فصل ہوتی تھی، آج دیکھیے کئی بار فصل ہوتی ہے، ایک فصل ختم ہوتی ہے دوسری فصل شروع ہو جاتی ہے، ایک دھان کی فصل ختم ہوتی ہے دوسری دھان کی فصل شروع ہو جاتی ہے۔ سبزی، ترکاری، سیب، انگور پہلے سالوں میں ایک مرتبہ ملتا تھا، آج پورا سال ملتا ہے۔ آج کبھی کوئی چیز آپ تلاش کیجئے، آپ کو ہندوستان کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں پورا سال آپ کو آم ملے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بس ایک ہی مرتبہ آم ہوتا تھا پورے ملک کے اندر۔ آج دیکھیے آپ کے آندھرا میں ختم ہوتا، تلنگانہ میں شروع ہوتا، تلنگانہ میں ختم ہوا کرناٹک میں شروع ہوتا، کرناٹک میں ختم ہوا بہار میں شروع ہوتا۔ ملک کے اندر کسی نہ کسی گوشے میں آپ کو پھل ملے گا، یہاں کا نہیں ملے گا دوسرے ملکوں سے تو آئے گا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کا خزانہ کتنا وسیع ہے کہ اتنے سالوں سے دنیا، ہزاروں سالوں سے دنیا باقی ہے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک پھر جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ لطف و انعامات سے مومنوں کو نوازیں گے۔ لیکن یہ کمبخت لوگ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے ہی ہاتھ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرما دی ہے، اس کے اوپر اپنا غیظ و غضب نازل کر دیا، غصہ نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آتا، کہیں جو ہے سننے کا ذکر آتا، کہیں حدیث کے اندر دوڑنے کا ذکر آتا، بارے کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کان کا ذکر، زبان کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، پیر کا ذکر، تو یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا کیا مطلب، صرف ایمان لانا ان چیزوں پہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے پیر ہیں، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، اس کی کھود کرید نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ بولے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہوگا، نہیں یہ نہیں سوچنا ہے، بس ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کھود کرید کرنا یہ بدعت ہے۔ اگر آدمی اس کی کھود کرید کرے گا، تحقیق کرے گا کہ اللہ تو بہت بڑے ہیں، جب اللہ بہت بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی بہت بڑے ہوں گے، اس کے پیر بھی بہت بڑے ہوں گے۔ اللہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے، تمام ان چیزوں سے۔ یہ صرف یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مجازی معنی میں یہ استعمال کیے گئے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ والے بھی ہے، پیر والے بھی، آنکھ والے، صرف ایمان لانا، اس کی تحقیق نہیں کرنا۔ اگر کوئی تحقیق کرے گا تو اس کی گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے وہیں پر فوراً اگر شیطان کسی کے دل کے اندر ڈالے کہ ارے اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، ہم کو تو باپ نے پیدا کیا، باپ کو دادا نے، اللہ کو کسی نے پیدا کیا، جب یہ خیال آ جائے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھ کر کے اپنے دھیان کو بچا لینا چاہیے۔ ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کمبخت لوگ شرارتی بدماش قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ زمین پر فساد پھیلاتے رہتے، کوشش کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ کیسا بچا لیا؟ ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ نے بغض اور عداوت ڈال دی، ان کے آپس میں دلوں کے اندر بغض اور عداوت ڈال دی۔ جب مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازش کی، کوشش کی اور لڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہیبت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ کبھی اس کو ترقی نہیں ملی، کبھی عزت نہیں ملی، ہمیشہ اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، لڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ہیبت ڈال دی، رعب ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا ذلیل و خوار کیا، بنو قریظہ کے لوگوں کو دیکھیے، اس کو قتل کر دیا گیا، مردوں کو، ان کے عورتوں کو، بچوں کو غلام اور باندھی بنا لی گئی، اور بنو نذیر کے لوگوں کو وہاں سے مدینے سے نکال کر کے کھدیڑ کر کے باہر کر دیا۔ اس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ جب مدینے سے ان کمبختوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے بالکل باہر کر دیا، مدینے کی سرزمین پہ، مکہ کی سرزمین پر ان لوگوں کا بسیرا نہیں، ان لوگوں کی گنجائش نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کو نکال دیا، رہنے نہیں دیا، کہ ان کو معلوم تھا یہ کمبخت سازشی لوگ ہیں، سازش کرتے رہتے مسلمانوں کے خلاف، یہ ہمیشہ سازش کرتے رہیں گے۔ جن کو بالکل جزیرۃ العرب یعنی مکہ مدینے کی زمین سے ان کو باہر کھدیڑ دیا، ان کو نکال دیا۔ وہی تو ان کے دل کے اندر غصہ ہے کہ ہم کو مدینے سے نکال دیا، ہمارا علاقہ تھا، ہمارا گاؤں تھا، ہمارا ملک تھا، ہم لوگوں نے نکال دیا۔ آج تک ان کے دل کے اندر وہ زخم ہے، اور اسی زخم کو پاٹنے کی وہ لوگ کوشش کرتے رہتے۔
ہمیشہ سازش کرتے رہتے مسلمانوں کے خلاف، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر عداوت ڈال دی، بغض ڈال دیا، کبھی بھی وہ لوگ اپنی سازشوں میں اپنی کوششوں میں جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لوگ آگ بھڑکانا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیتے، آگ بھڑکانے میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا، سازش کرتے رہیں گے، آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بعض وقت کامیاب ہو جائیں گے جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کریں گے کہ اسلام کو مٹا دے، مسلمان کو مٹا دے اور اسلام کو ختم کر دے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا يحب المفسدین، واللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنا، لڑائی لگانا، جھگڑا لگانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آپ یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، چاہے 1948 کی جنگ ہو، ایٹم بم کی جنگ ہو، لڑائی ہو، یا کوئی بھی جنگ ہو، 9/11 کی جنگ ہو، یا عراق، شام، لیبیا وغیرہ کی جنگ ہو، تمام جنگوں میں یہودیوں کی سازش آپ کو نظر آئے گی۔ تمام جنگوں میں یہودی لوگ اپنے ہتھیار استعمال کرتے، ایک گروپ کو ایک گروپ ہتھیار دیتا، دوسرا گروپ دوسرے ملک کو ہتھیار دیتا۔ ساری دنیا کے اندر بس یہی کام ہے ان کا، لڑائی لگانا، جھگڑا کرانا، فساد کرانا، آپس میں بغض و عداوت ڈالنا۔ بڑے بڑے ملکوں ہیں تو یہ بالکل چھوٹے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ میں نے پرسوں کہا آپ کے سامنے، علامہ خمینی نے کہا تھا کہ ایک ایک بالٹی پانی ڈال دو یہ بہہ جائیں گے، اتنی ان کی چھوٹی حیثیت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر شر و فساد پھیلانے میں، لڑائی لگانے میں، بغض و عداوت ڈالنے میں اور قتل کرانے میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ بس دنیا میں ان کا یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کرتے؟ اپنے مفاد کے لیے ملکوں کو لڑا کر کے اپنے ہتھیار سپلائی کرتے، کبھی اس ملک کو دے دیا، کبھی اس ملک کو دے دیا، کبھی ادھر دے دیا، صرف اس کا کام مفاد رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سخت الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں جو زمین پر خون فساد پھیلائے، خون ریزی کرے، شر پھیلائے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔